بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کی آمد کا شکریہ اور خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ادارے کی سالانہ کارکردگی کے اوپر نظر ڈالیں، میں کچھ تمہیدی باتیں مختصر کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اس پوری کی پوری تحریک، اس موومنٹ، اس ادارے کا حصہ ہیں، اور یہ یاد دہانی بہت ضروری اور ناگزیر ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بالعموم جب ہم کسی بھی مذہبی فکر، مذہبی عالم، مذہبی ادارے سے متاثر ہوتے ہیں تو کچھ ہی عرصے بعد ایک چیز جو مرض کی صورت اختیار کر جاتی ہے، وہ جس مقصد کے تحت ہم اس ادارے کے ساتھ جڑے ہیں اس کو فراموش کر کے خود یہ ادارہ، یہ مذہبی فکر، اس عالم کے ساتھ ہماری ایفیلیشن، یہ ہمارے اوپر حاوی ہونے لگتی ہے۔ اور بالعموم دنیا کا جو تجربہ ہے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہم لوگ جس مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد تو بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے ہمارے ذہن میں کچھ اضطرابات تھے، کچھ ترددات تھے، ہمیں ایک عالم دین کی فکر نے متاثر کیا اور ہم اس کی نصرت کے لیے ان اداروں میں جمع ہوئے کہ ہم اس فکر کے فروغ کے لیے دنیا بھر میں کام کریں۔ جدید ذہن کے اشکالات ہیں، مذہب کی دور حاضر کے ساتھ ریلیونسی ہے، اسی طریقے سے مذہب جس طرح شخصیت کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے ہے اس میں اضطرابات ہیں، تو یہ سارے پس منظر کو لے کر ہم ان دینی اداروں اور فکری تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے صحیح دین کی شناخت و پہچان ہو، اس کی نصرت، اس کے فروغ کے لیے ہم کام کریں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی جو کام ہے، یہی ہمارا تعارف اور ہماری شناخت بن جاتا ہے۔ تو ہماری اس ادارے میں یہ شعوری کوشش ہے کہ لوگوں کو بار بار یاد دہانی کروائی جائے کہ ہم کسی مسلک، کسی فرقے، کسی کلٹ، کسی خاص زاویے سے مذہب کو دنیا بھر میں پروموٹ کر کے اپنا کوئی جتھا بنانے کی مذہبی تنظیم نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ جس طریقے سے دنیا بھر میں مسلمان پائے جاتے ہیں وہی بنیادی شناخت ہے جس کو لے کر سوسائٹی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم بالکل ایلین نہیں ہیں، ہم جتنے دنیا بھر میں مسلمان موجود ہیں ان سے کوئی مختلف نہیں ہیں، کوئی علیحدہ نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے۔ ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک چھوٹی سی کاوش، ایک چھوٹی سی جدوجہد کا حصہ ہیں، اور اس کے اندر بھی اس امکان کے ساتھ حصہ ہیں کہ ہم بڑے ہمبل انداز میں جو کچھ فکر ہمیں ملی ہے ہمارے علماء سے، جس کو ہم اس وقت درست سمجھتے ہیں، اس کے فروغ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ فکر ہر لمحے ہمارے ہر کارکن، چاہے وہ ادارے سے براہ راست جڑا ہو یا بالواسطہ جڑا ہو، جنرل باڈی کا ممبر ہو یا مثال کے طور پہ بورڈ کا ممبر ہو، یا خود ادارے کے منتظمین ہوں، ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہوں، یا ادارے کے علماء ہوں، ان کے ہاں ہر لمحے مستحضر رہنی چاہیے، ورنہ کچھ عرصے بعد آپ کا ادارہ جو ہے وہ آپ کی شناخت بھی بن جاتا ہے، آپ کی ترجیح بھی بن جاتا ہے، اور آپ اسی کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام، مذہب، وہ سب کچھ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا بھر کے اداروں میں یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ پھر ادارہ اصل بن جاتا ہے، ادارے کی فکر اصل میں دینی فکر کے اوپر حاوی ہونے لگ جاتی ہے، اور ادارے کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن خدا کے دین کے ساتھ ایفیلیشن سے زیادہ مضبوط تر ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس تمہیدی نقطے کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں، اور اسی نقطے کو ہم نے ذہن میں رکھ کر جتنا بھی کام کیا ہے پچھلے سال، اس سے پیچھے چل رہا ہے دین کا، اس کو پیش نظر رکھا ہے کہ دنیا بھر کو ہم یہ مثبت پیغام دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ دین کا پہلی دفعہ ہم کام کرنے نہیں اٹھے، دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ سے اسلام کی خدمت ہوتی چلی آئی ہے، اسی خدمت کے فروغ کا ایک تسلسل ہے جو اس وقت فکر فراہی کے علماء آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوسری چیز، جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ اپنی اختلاف کو قائم رکھتے ہوئے بھی اس ادارے میں آ کے استفادہ کر سکتے ہیں، وہ کسی دوسرے مذہب کے ہوں تب بھی وہ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کے حلقہ فکر میں شامل ہونے کے لیے آپ کو اپنے مذہبی تصورات، اپنے حال حلیے، اپنے بود و باش، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیا بھر کو یہ پیغام ہے اس ادارے میں کہ جو ہماری امت کی علمی روایت ہے، ہم اس کے تسلسل میں کھڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ہم سے پہلے علماء کی اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کی جو اس فکر کو کنٹریبیوٹ کریں گے۔ یہ انسانی فکر ہے، غامدی صاحب ہوں یا باقی علماء ہوں، انسان کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہے، ان کی فکر، ان کے فلسفے، ان کے کام سے اختلاف کو آگے بڑھانا یہ ہمارے ادارے کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی لیے ہم اس کو بہت فروغ دیتے ہیں کہ جو آراء اب تک وجود پذیر ہو چکی ہیں ان پر تنقیدی عمل ادارے میں جاری رہے،
اور یہ تنقیدی اگر عمل ادارے میں جاری نہیں رہے گا تو ہم بھی کچھ عرصے بعد ایک اسٹیٹک موڈ میں آ جائیں گے اور ایک شخص کی پیروی اور اسی کے فروغ کی خدمت کرتے چلے جائیں گے۔ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گزشتہ سال بھی اس پر میں نے اعادہ کیا تھا کہ غامدی صاحب نے جو دینی فکر میں کنٹریبیوشن کیا ہے اس تسلسل میں انہوں نے مختلف اداروں کو وجود پذیر کیا، اور ان کا جو مقصد ہے وہ بالکل واضح ہے کہ علم کا فروغ ہو ہر سطح پر، لوگوں کو مذہب کے ساتھ علمی انداز میں جوڑا جائے، لوگوں کی تعلیم و تربیت ہو، لوگوں کا تزکیہ نفس ہو، فکری تحقیقی پروجیکٹس کا فروغ، یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر کے دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے اصول و مبادی کی روشنی میں آنا چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو اس وقت ہمارے ادارے میں غامدی صاحب کے کم و بیش 10-11 کے قریب شاگرد ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے ارد گرد یہ سارا کا سارا جو ہمارا ریسرچ اور کمیونیکیشن کا کام ہے وہ منحصر ہے اور گردش کرتا ہے۔ میں ان سب کا نام لینا چاہتا ہوں یہاں پر۔ ہمارے پاس ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب اس ادارے سے منسلک ہیں، اور جس شعبے سے میں متعلق ہوں یا جس کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس میں وہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہمارے پاس سید منظور الحسن صاحب موجود ہیں، کم و بیش 30 سال کا ان کا غامدی صاحب سے شرف تلمذ ہے، بڑے محقق ہیں، عالم ہیں، بہت بڑے لکھاری ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب جڑے ہوئے ہیں جن کا اس فکر، اس تحریک، اس ادارے اور دین کی نشر و اشاعت اور فکر و فروغ میں کم و بیش 40 سال کا تجربہ ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب جڑے ہوئے ہیں جو ایک بہت بڑے سکہبند عالم ہیں، جن کی بے شمار کتابیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ معز امجد صاحب اس ادارے میں جڑے ہوئے ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں، کم و بیش ان کا بھی 30-35 سال کا تجربہ ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب جڑے ہوئے ہیں، اسلامی علوم کے ایک محقق ہیں، ماہر ہیں، عالم ہیں، اور وہ بھی پچھلے 20-25 سال سے یہی دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب عامر گزدر صاحب جڑے ہوئے ہیں جو مختلف علمی فکری پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور جدید جو نئے کچھ پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ ان میں بھی وہ ہماری اونرشپ کی جگہ پہ آئیں گے۔ ہمارے ساتھ نعیم احمد بلوچ صاحب جڑے ہوئے ہیں، غامدی صاحب کے کم و بیش 40-50 سال پرانے دیرینہ ساتھی ہیں۔ یہ اہل علم اور اہل فکر لوگ ہیں جن کے ارد گرد ہمارا یہ پورا کا پورا کام ایوالو کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بہت بڑا مسئلہ اب تک سامنے آیا ہے مسلمانوں کے قائم کردہ اداروں میں، وہ یہ کہ ادارہ نہیں بن پاتا تھا۔ ہمارے ہاں اداروں کی ہسٹری بہت زیادہ رچ نہیں ہے۔ مغرب پہ جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مغرب میں جامعات ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ریسرچ اکیڈمی ہوں، وہاں پر ایک ماحول فراہم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو تحقیقی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں ان کی صلاحیت میں فروغ بھی ہوتا ہے، اور ان کے ہاں خیالات کی ندرت بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بہتر پروڈکشن کر سکتے ہیں، آزادی فکر ہوتی ہے۔ تو ہم نے بنیادی طور پہ اپنے ان تمام جتنے علماء ہمارے ادارے سے متعلق ہوئے ان کے سامنے ایک سوال رکھا، اور وہ یہ سوال یہ تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کو آپ کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، جس کا پیشن آپ کے اندر موجود ہے، جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ادارہ آپ کی اس کریٹیوٹی کو، اس پیشن کو فروغ دینے میں مدد کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیش نظر کچھ پروجیکٹس ہیں جو آسمان پہ بیٹھ کے ہم نے بنا لیے ہیں، اور اب ہم ان لوگوں کو جنہوں نے پوری زندگی، کسی نے فقہ میں کام کیا ہے، کسی نے حدیث پہ کام کیا ہے، کسی نے نشر و اشاعت پہ کام کیا، کسی نے لکھنے پہ کام کیا، کسی نے بولنے پہ کام کیا ہے، اب ہم ان کے گلوں میں ایک توق ڈال کے ان کو ہانکنا شروع کر دیں اور کہیں کہ جی ادارے کا تو مقصد یہ ہے، اور ادارے کا بورڈ تو یہ چاہتا ہے، اور ادارے کے پیش نظر تو یہ اہداف ہیں، لہٰذا آپ اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے اس ترتیب کو مکمل طور پہ الٹ دیا، اور اس کو الٹنے میں جو ادارے کی انتظامیہ تھی انہوں نے غیر معمولی کردار ادا کیا، اور یہاں پر جو اس وقت بورڈ ہے انہوں نے اس چیز کو سمجھا، اس کی ایسنس میں سمجھا کہ فکری لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، کیسے ان کو لے کر چلا جاتا ہے، کیسے ان کو ماحول فراہم کیا جاتا ہے، کیسے ان کو آزادی افکار دی جاتی ہے، کیسے ان کو یہ صلاحیت دی جاتی ہے کہ وہ اختلاف کریں، خود آپ کے پریویلنٹ تھاٹ سے اختلاف کریں۔ تو یہ ماحول ہم نے اپنے اہل علم جو بھی یہاں پر موجود تھے ان کو فراہم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں جو کام ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ
لوگوں کو ان کے پیشن کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کریں تو آپ دنیا بھر میں غیر معمولی نتائج مرتب کر سکتے ہیں۔ یہ کام صرف ایک ادارے کا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں گھر میں بچوں کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا، اور والدین اپنی خواہشات کو ان پر مسلط کر کے وہ پیدا ہوتے ہیں تو جی اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، لیکن اگر آپ بچوں کے پیشن کو فالو کریں تو آپ دیکھیں وہ کس طریقے سے ایکسل کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی پس منظر کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر اہل علم کو یہ آزادی دی کہ کھل کے کام کریں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آخری تمہیدی نقطے کے بعد میں انشاءاللہ بتاتا ہوں جو کام کی کارکردگی ہے، وہ یہ کہ جو آدمی کام کرنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کام کو سامنے لانے کے لیے آپ کے پاس جو ایگزیکیوشن کی صلاحیت ہے وہ اتنی سوئفٹ، اتنی پھرتیلی، اتنی تیز، اتنی متحرک ہونی چاہیے ہے کہ اس کو یہ لگے کہ اس کے کام کا دنیا میں فروغ ہو رہا ہے، ورنہ آدمی کے اندر، ایک انسان کے اندر کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں پیدا ہوتی۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ جتنے علماء جو بھی کام کر رہے ہیں ان کا کام صرف ہو نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے، وہ کام سامنے آئے، دنیا تک پہنچے، دنیا اس کی پذیرائی کرے، اس عالم کو اپنی صلاحیت اور اپنی فکر کا فروغ دنیا میں نظر آئے۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ ان تمام علماء کو ہم امریکہ مدعو کریں، وہ یہاں پر آئیں، وہ لوگوں کے ساتھ ملیں، ان کا پبلک انٹریکشن ہو، ان کا کام لوگوں تک پہنچے۔ اس کے لیے جو فکری کام ہوتا ہے اس کی بڑی محدود آڈینس ہوتی ہے۔ کوشش ہم نے یہ کی کہ ہر سطح پہ اس کام کو لوگوں کے ساتھ متعلق کیا جائے۔ خالص پیور اکیڈمک ریسرچ ہے تو وہ کسی صورت میں آڈیو بک کی شکل میں آ جائے، جو پڑھ نہیں سکتے سن لیں، اگر وہ سن نہیں سکتے تو خود وہ لوگ اپنی فکر کو پوڈ کاسٹ کی صورت میں دنیا تک پہنچا دیں، خاص زبان میں ہے تو اس کے تراجم ہونا شروع ہو جائیں۔ تو تیسری جو ہم نے کوشش کی اس سال میں وہ یہ کہ ہمارے کام کرنے والے لوگوں کو یہ احساس پذیرائی محسوس ہو کہ ان کے کام کا فروغ بھی ہو رہا ہے اور ان کے کام کا امپیکٹ بھی ہے۔ تو یہ تین چیزیں پس منظر میں رکھ کے ہم نے کام کیا۔ اس وقت ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تحت جس چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اس ٹیم کا میں نے اظہار کیا، یہ ہمارے علماء کی ٹیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اکیڈمک ریسرچ اسسٹنٹس ہیں جو ہماری فکری تحقیقی کاموں میں مدد اور معاونت کرتے ہیں، ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو وہ بھی ایک تعداد ہے 5 6 7 لوگوں کی جو یہ کام کر رہے ہیں۔ باقی اس ٹیم کو آپ نے دیکھا جس کا تعارف ابھی ہوا، یہ ہمارے لیے بھی خدمات انجام دیتی ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہم اس سے الگ سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ بھی اس کے فروغ میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے تحت 30 کے قریب انیشیٹوز اور پروگرام چل رہے ہیں۔ 30 پروگرامز ہیں جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ یہ آپ کے پاس یہاں بروشر ہوگا، پڑا ہوا ہے، آپ اس کو لے کے بھی جائیے گا، اس کو آپ دیکھیں، اس میں ایک ایک پروگرام کی تفصیل یہاں پر موجود ہے کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو کرنے کے پیش نظر جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ غامدی صاحب کی فکر اور فکر فراہی کے علماء کے جو بھی نتائج ہیں اس کو ہر سطح پر معاشرے کے ہر طبقے سے متعلق کیا جائے۔ وہ مذہبی علماء سے بھی متعلق ہو، وہ معترضین سے بھی متعلق ہو، ملحدین سے بھی متعلق ہو۔ عہد جدید کے اندر مذہب اسلام سے متعلق جو اعتراض، جو سوال، جو اشکال موجود ہے اس کو ہم ہر سطح پہ ہر میڈیم پہ ٹیکل کریں۔ اس پس منظر میں ہمارے یہ 30 کے قریب اس وقت انیشیٹو جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس سال آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ غامدی صاحب کی جو بنیادی فکر ہے اس پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ 23 اعتراضات سیریز یہاں سے چل رہی ہیں۔ الحمدللہ اس کے 19 کے قریب اعتراضات مکمل ہو چکے ہیں، 183 کے قریب قسطیں جو ہیں وہ نشر ہو چکی ہیں، اور ہم چند مہینوں میں اس کو انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس پس منظر میں کتابیں لکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ وہ جو گفتگو غامدی صاحب نے کی ہے اس کو کتابوں کی صورت دی جائے۔ تو ہمارے پاس اس وقت اس کی 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، 3 کتابیں اگلے 3 مہینے میں شائع ہوں گی، اور ہمارے پاس جو اسکالر کی ٹیم تھی جو اس پہ کام کر رہی تھی اس کو ہم نے ڈبل کیا، اور انشاءاللہ اگلے مہینے ہم اس میں ایک اور اسکالر کو ایڈ کرنے جا رہے ہیں جو اس کام کو مزید فروغ دیں گے۔ یہ کتابیں اپنی جگہ پر شائع ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سال ہم نے 4 مزید کتابیں شائع کی، اور یہ سید منظور حسن صاحب کی تصانیف ہیں۔ گزشتہ مہینے ان کو ہم نے یہاں پر مدعو بھی کیا تھا ان کی فیملی کے ساتھ، اور ہم نے یہاں پر ان کی تقریب رونمائی بھی کی۔ یہ کتابیں بھی اصل میں وہ بنیادی لٹریچر ہے جو لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ فراہم کرتا ہے اس فکر کا۔ انہی کتابوں کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو رہی ہے،
اور انہی کتابوں کو ہم انشاءاللہ باقی آڈیو بکس کی صورت میں بھی سامنے لا رہے ہیں تاکہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ اس کو سن سکیں. ان کتابیں انشاءاللہ حلال و حرام، عورت کا پردہ اور غنا اور موسیقی، اعتراضات سیریز کے اوپر بیسڈ، یہ اگلے 3 مہینے میں انشاءاللہ یہ تینوں کتابیں شائع ہوں گی. انگریزی کی کتابیں البتہ یہ ہے کہ جو ہماری اردو کی کتابیں موجود ہیں 7 کے قریب ان کتابوں کو ہماری ایک ٹیم ہے جو اے آئی کو بھی یوز کرتی ہے. مکرم صاحب بطور منتظم تو اس ادارے میں کام کر رہے ہیں لیکن بطور معاون بھی ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو جو ٹرانسلیشن اردو سے انگریزی میں ہوتی ہے اس کو بھی انہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے، جو ہمارے پاس ٹیم ہے ان کو ذرا اپ گریڈ کیا ہے. اس میں ہمیں کچھ انسانوں کی ریویو کی ضرورت اس وقت موجود ہے، کچھ گیپس ہیں، کچھ چیلنجز ہیں، اس کو ہم پورا کریں گے. لیکن جو کتاب پہلے 1 سے 1.5 سال میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی وہ کتاب بیسک ٹرانسلیشن اس وقت 2 ہفتے میں ہو جاتی ہے. یہ ہم نے تجربہ کیا. مولانا عمار خان ناصر کی کتاب بہت ہی علمی اور بڑی تحقیقی کتاب ہے اور اس کے لیے میں نے کچھ ٹرانسلیٹر سے ایسٹیمیٹ لیا تو انہوں نے کہا 1.5 سے 2 سال لگیں گے. لیکن وہی کام اچھا جب ہوا وہ کام تو اس کام کو ہم نے ان ٹرانسلیٹرز کے سامنے رکھا، بلکہ ہم نے ایک تجربہ کیا. ہم نے ان سے کہا کہ ایک صفحہ آپ ٹرانسلیٹ کر کے لائیں، کہیں سے بھی لے لیں، ایک صفحہ آپ ٹرانسلیٹ کر کے لائیں. اور ایک صفحہ ہم نے ٹرانسلیٹ کیا مشین سے اور پھر ہم اس کے ساتھ بیٹھے، ایک نشست تھی اس میں یہ بھی شریک تھے، میں بھی تھا، ہمارے ٹرانسلیٹرز بھی تھے، اور ہم نے ایک ایک لفظ اردو کا پڑھ کے اس کو ریویو کیا. تو آپ یقین جانیں کہ زمین آسمان کا فرق تھا جو مشینی ٹرانسلیشن تھی بنسبت اس کے جو بندے نے ٹرانسلیٹ کیا تھا. یعنی فرق تھا، وہ بہتر تھی، اس کی فلو، اس کی کمپریہنشن، اس کی جملوں کی ساخت، وہ اس میں زمین آسمان کا. ان کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر اب انہوں نے کام کرنا ہے تو وہ بھی یہ جو بیسک ٹرانسلیشن کا کام ہے اس کو اسی سے گزار کے آئیں گے تو کام بن سکتا ہے. تو شروع میں بڑے پریشان بھی ہوئے کہ ہماری نوکری کا کیا ہوگا. یا تو ہم نے ان کو بتایا، ہم نے کہا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں شاید آپ اس سے زیادہ، آپ ہمارا کام جو 1 سال میں ہونا ہے آپ 2 مہینے میں کر کے دیں تو کام تو بہت ہے ہمارے پاس. کتابیں تو ہمارے پاس سینکڑوں ہیں اس وقت جن کو ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت ٹرانسلیشن کا کام جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انگریزی میں ٹرانسلیشن جن کتابوں کی ہو رہی ہے وہ نزول مسیح ہے، افکار غامدی ہے، تنقیدات غامدی ہے، اسراء و معراج ہے، قرآن سنت کا باہمی تعلق ہے، اور مقالات ہیں سید منظور الحسن صاحب کے. یہ سب انگریزی میں 7-8 کتابیں ہیں اور یہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. بس اس کو ایک ریویو کے پروسیس سے گزارنا ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے سال جب ہم یہاں کھڑے ہوں گے تو ہم یہ 7-8 انگریزی کی کتابیں بھی شائع کر چکے ہوں گے ٹرانسلیشن کی مد میں. غامدی صاحب کی کتابوں کو عالم عرب میں متعارف کرانے کے لیے ہم نے آغاز کیا. ہمارا کوئی پس منظر، کوئی تجربہ، کوئی لنک، کوئی رابطہ کہیں بھی نہیں تھا. اور شروع میں جب ہم نے کوشش کی تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نئی فکر ہے. تو عرب کے اندر جو پبلشرز ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ اس وقت کوئی بہت انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس طرح کے کاموں میں. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے فروغ کا بندوبست کرتا ہے تو اس کے لیے وسائل اور امکانات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک اس طرح کا انیشل ادارہ اور جس کے ہاں کوئی باقاعدہ عربی کا پس منظر رکھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، وہ 1 سال میں غامدی صاحب کی بنیادی 3 کتب کو نہ صرف یہ کہ ٹرانسلیٹ کر دیں گے، نہ صرف یہ کہ وہ ریویو اور ایڈیٹنگ کے پروسیس سے گزرے گا، نہ صرف یہ کہ عربی جاننے والے لوگ اس کے محاورے اور اس کے جملوں کو بہتر کریں گے، بلکہ عالم عرب کا ایک بڑا مکتبہ اس کو شائع بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک خواب تھا. سچی بات یہ ہے کہ جس وقت میں نے سال پہلے یہ سوچنا شروع کیا اور میں نے کچھ رابطے قائم کیے تو مجھے لگتا تھا شاید یہ کام ہمارے بس کی بات نہیں ہے، شاید یہ اس کے لیے بھی ٹائم لگے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ ہمیں ایک بڑے محقق اور عالم ہندوستان سے میسر آ گئے جو خود بھی اپنا ایک بڑا پس منظر رکھتے ہیں علمی فکری، اور وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں اور ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، ان کی بڑی کتب ہیں اور ان کا ہماری فکر کے ساتھ ایک تعلق اور فروغ پیدا ہوا. انہوں نے یہ ذمہ داری لی کہ جو پہلے تراجم ہیں وہ خود براہ راست کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم انگریزی کی کتابیں کسی عرب کو دیں اور وہ اس کو کرے. اردو جاننے والا، فکر جاننے والا آدمی اس نے اس کے ترجمے کا آغاز کیا. اور یہ میزان کوئی آسان کتاب نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی کتاب بھی نہیں ہے، اس میں ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. پھر غامدی صاحب بھی ماشاءاللہ سے اپنی فکر کو ریویو کرتے رہتے ہیں. تو آخر میں جس وقت شائع ہو رہی تھی اس وقت بھی ہم نے اس کو روک کر 26 کے قریب مقامات پر دوبارہ سے اس کی ری ٹرانسلیشن کروائی، اور جو وہاں پر عرب لوگ ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن، ان کے ساتھ رابطہ اور ایڈیٹنگ کے اندر ان کی معاونت، اس کو ہم نے سامنے کیا. یہ کتاب پبلش ہو چکی ہے الحمدللہ، اور یہ اس وقت دبئی میں لینڈ ہو رہی ہے. دبئی میں ہم نے بیروت میں یہ شائع ہوئی ہے اور بیروت سے دبئی پہنچی ہے. اب انشاءاللہ اس کو جتنی عرب جامعات ہیں، جتنی لائبریریز ہیں ہم اس میں پہنچائیں، اور مقصود یہ ہے کہ اس کے ٹیکسٹ کو لے کر ہم اس کی آڈیو بک بنائیں
اور اس آڈیو بک کی بیس کے اوپر یوٹیوب چینل بنے اور دنیا بھر میں عرب کہیں پہ موجود ہیں، وہ اگر گوگل کریں کہ بھائی ان کو مثال کے طور پہ کوئی بنیادی بحث چاہیے تو ایکسیس کے اندر آ جائے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو کتابوں کی پوری اسکیم ہے، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کتابیں بیچ کے ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد ہے فکر اور دعوت کا فروغ۔ تو ہم نے یہ پالیسی اب بنائی ہے کہ ہر کتاب جو شائع ہوگی وہ 1 سال کے بعد آن لائن PDF میں لوگوں کی ایکسیس میں فری آف کاسٹ اویلیبل ہوگی۔ جو لوگ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ خرید ہی کے پڑھیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دنیا بھر میں کتاب لوگوں کو پہنچنی چاہیے۔ اور ہم خود جب اس وقت تحقیق کرتے ہیں تو سب کچھ iPad اور اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو PDF کی صورت میں یہ کتابیں بھی انشاءاللہ عنقریب ہر ایک کے لیے ایزی ٹو ایکسیس ہے، فری آف کاسٹ، کلک کریں اور کتاب ہاتھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ فکر کا فروغ پہلی ترجیح ہے، نہ کہ کتابوں کی مارکیٹ بنا کر وہاں پر کوئی پبلشنگ ہاؤس بنا کر اس کو ہم لے کے چلیں۔ تو الاسلام یہاں موجود ہے، مقامات یہاں موجود ہے، میزان یہاں موجود ہے۔ یہ عین ممکن ہے یہ کتابیں ابھی آئیں گی لوگوں کے سامنے، لوگ اس میں کچھ غلطیوں کی نشاندہی کریں، لوگ کہیں کہ اس کی عربی اس درجے کی نہیں ہے، لیکن دنیا بھر میں جو کتابیں آج تک ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں اگر آپ ان کے پہلے ورژنز دیکھیں تو اسی مرحلے سے وہ گزرتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کوئی عرب عالم اس کو پڑھے، وہ اس سے متاثر ہو رکھا ہے، میں اس کو ری ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم کھلے ہوئے ہیں کہ اس کے جو نئے ورژنز آئیں اس میں ہم بہتری کریں، نئے لوگ آ کے اس کو دوبارہ سے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک کوشش تھی، اس کوشش کو اس سال بھی ہم نے آگے بڑھایا ہے، وہ یہ ہے کہ آڈیو کی صورت میں اردو کو فروغ دیا جائے۔ پڑھنے کا رواج لوگوں کا بہت کم ہو رہا ہے اور ایک بڑی تعداد ہے ہندوستانیوں کی، بنگلہ دیشیوں کی جو اردو سن سکتے ہیں۔ بکس جو ہیں وہ اس وقت ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں۔ یہ فیوچر ہے، یہ ماضی بھی تھا ریڈیو پہ جب آپ چیزیں سنتے تھے، اور مجھے لگتا ہے یہ فیوچر بھی ہے، ہر ماضی لوٹ کے آتا ہے۔ انسانوں نے نا ویڈیو دیکھ کے جو ایک بہت فطری انداز نہیں ہے جس میں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوبارہ وہ سما کی طرف لوٹ رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے اس وقت لوگوں کی، آپ نے دیکھا ہوگا جو آڈیو میں کمفرٹیبل ہوتی ہے، پوڈ کاسٹ سنتی ہے۔ میں خود میں کچھ بیمار ہوا، ہسپتال میں تھا کوئی 8-10 دن، تو پڑھنے کی نسبت جو سننے میں اعتزاز اور جو مزہ اور جو جس کو آپ کہتے ہیں لطف محسوس ہو رہا تھا وہ بالکل بے مثل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کبھی آپ کو موقع ملے تو BBC اردو کا آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں تو وہاں پہ 250-300 کے قریب تحقیقی آرٹیکلس کو انہوں نے آڈیو میں منتقل کیا ہے، اور پوری دنیا میں تاریخ، فلسفہ، ادب، اس میں ایک پوری سیریز ہے جو مسلمانوں کے عروج کے دور کے اوپر ہے، جس میں کچھ 40 کے قریب آڈیوز ہیں، اور اس میں بتاتے ہیں کہ مسلمان جس دور میں دور عروج تھا ان کا، اس دور میں کیا۔ تو اتنی بڑی تعداد علم کی جو شاید کتاب میں آپ اپنے بچوں کو بھی نہ بتا سکیں کہ بھئی یہ دیکھو، آڈیو میں آپ منتقل کر سکتے ہیں۔ تو آڈیو بک کا سلسلہ ہمارے یہاں جاری ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مشکل کام ہے۔ جو رسالہ ہمارے یہاں آتا ہے ہر مہینے، وہ 10 تاریخ تک پورا کا پورا رسالہ آڈیو کی صورت میں ہمارے یوٹیوب پہ اویلیبل ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے 15 آرٹیکلز آئے ہیں تو 15 ہی آرٹیکلز آڈیو کی صورت میں، اس کے لیے ہم نے پورا نظام بنایا ہے۔ اس میں بعض اسکالر ایسے ہیں جن کی آواز اس طرح کی نہیں ہے، ادائیگی اس طرح کی نہیں ہے، تو ہم نے وائس اوور آرٹسٹ ہائر کی ہیں جو ان کی آڈیو کو پڑھ کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کا بڑا فروغ ہوگا کہ ہماری ساری کتابیں آڈیو کی صورت میں آئیں۔ خود گاندھی صاحب کو ہم نے آمادہ کیا کہ ان کی جو کتب ہیں خود ان کی آواز میں آڈیو کی صورت میں آنی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہر مہینے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یوٹیوب کے اوپر ان کی آواز میں ان کی جتنی پرانی کتب ہیں ان کو آڈیو میں ہم گھر پہ ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈال رہے ہوتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان کی کتاب مکمل ہو چکی ہے، اس طریقے سے یہ بھی ان کی کتاب مکمل ہو چکی ہے، تو قرآن مجید کی بھی آڈیو مکمل ہو چکی ہے۔ یہ سب کی سب آڈیوز جو ہیں یہ ہمارے پاس آ رہی، تو اس کے لیے ایک پوری ٹیم ہے 6-7 لوگوں کی۔ اس میں ایک آدمی آڈیو ریکارڈ، کیونکہ 10 تاریخ تک آڈیو آنی ہوتی ہے 15-20، اس میں لوگوں سے رابطہ کرنا کہ آڈیو ریکارڈ کر کے بھیجو، اس کی کوالٹی مینٹین کرنا، اس میں تلفظ کو دیکھنا، اس کی پھر ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر اس میں گرافکس ڈالی جاتی ہیں، پھر اس میں تھمبنیل ڈیزائن ہوتا ہے، پھر وہ یوٹیوب پہ آتا ہے۔ تو 6-7 بندوں کی ایک ٹیم ہے جس کو ہم نے اپنی ریسورسز میں اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اب تک جو بھی کام ہوا، ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا مستقبل میں ہوگا، میل ڈومینیٹڈ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ادا کرے، مردوں کو زیادہ صلاحیت دی ہے شاید کام کرنے کی، تو مرد سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ عورتوں کو ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی، بالخصوص مذہبی اداروں میں۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے، ہمارا بر صغیر کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم مذہبی معاملات میں عورتوں کو بہت آگے آنا بھی نہیں دینا چاہتے، اور ہم ان کے منہ سے کوئی مذہب کی بات سننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ شاید ہمارا ایک صدیوں پر محیط، جس کو آپ کہتے ہیں کچھ اثرات ہیں ہمارے تہذیب کے۔ تو
اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس سال یہ انیشیٹو لیا کہ دنیا بھر میں غامدی صاحب کی فکر فراہی دبستان شبلی ہماری جو تھاٹ ہے اس سے متاثر جو خواتین ہیں ان کو پہلی دفعہ جمع کیا جائے. تو ہم جہاں بھی جاتے تھے دنیا بھر میں، سنگاپور میں ہمارے پاس بہت اچھا حلقہ ہے خواتین کا، اور ہم انشاءاللہ ان کو یہاں انوائٹ بھی کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر وہ خواتین آئیں. بہت زبردست، یعنی ان ایکسپیکٹڈلی آپ کو حیرانی ہوگی کہ میزان کا وہاں پہ درس ہوتا ہے، البیان کا وہاں پہ ویکلی درس ہوتا ہے، اور خواتین اس کو لیڈ کرتی ہیں. اور ہم جب بھی جاتے ہیں ہمارا وہاں سفر ہوتا ہے، سارے انتظامات اس پورے چیپٹر کو خواتین لیڈ کر رہی ہیں وہاں پہ. تو وہاں پر ہم گئے، آسٹریلیا پچھلے سال غامدی صاحب کے ساتھ جانا ہوا، اور ملکوں میں ہر جگہ پہ خواتین نے کہا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے. جب بھی آپ کبھی جوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی گروپ میں ڈال دیا، تو ہم نے خواتین کا ایک انیشیٹو شروع کیا، اور خواتین کا ایک میگزین ہے صالحات کے نام سے، جس کی ایڈیٹر بھی ہمارے حلقے کی خواتین ہیں. اور آپ دیکھیے کیسا ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے. وہ خواتین جو حلقے میں موجود تھیں ان میں لکھنے کی غیر معمولی صلاحیت، بولنے کی غیر معمولی صلاحیت، لیکن کبھی ان کا ٹیلنٹ سامنے نہیں آ سکا. تو اس وقت اس رسالے کو، صالحات کے نام سے یہ رسالہ ہے، اس رسالے کو ہم نے فوکسڈ کیا ہے وومن سے متعلق مسائل پر. اس میں جن مردوں کی بھی تحریریں آتی ہیں یا علماء کی بھی تحریریں آتی ہیں وہ خواتین کے مسائل سے متعلق ہیں. ان کی ایڈیٹر بھی خاتون ہیں، اس کو چلانے والی بھی خواتین ہیں، اور یہ رسالہ بھی پورا کا پورا آڈیو میں مہیا ہے، یعنی خواتین ہی کی آڈیو میں یہ رسالہ موجود ہے. اور ہم نے یوٹیوب کے اوپر غامدی سینٹر کے نام سے ایک وومن چینل الگ سے بنایا، اور جس کا جو موٹو ہے ہم نے رکھا ایکسپلور، انگیج، امپاور. خواتین کے دینی حقوق، سماجی کردار، تعلیم و تربیت، مسائل اور چیلنجز. خواتین کو امپاور کریں اور وہ آگے بڑھ کر ہم اس کام کو فروغ دیں. اس رسالے کے 5-6 ایڈیشنز آ چکے ہیں، اور وہ خواتین بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اور جو وومن چینل ہم نے بنایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین سے متعلق جتنا ہمارا لٹریچر، جتنی ہماری ویڈیوز ہیں، اس کو الگ کر دیا جائے، تاکہ خواتین اگر کسی دینی معاملے میں استفادہ کرنا چاہتی ہیں وہ سیدھا وومن چینل پہ جائیں. یہاں پر اس وقت ہمارے پاس کئی 100 ویڈیوز ہیں جو صرف خواتین سے متعلق ہیں. تو اس کے لیے ٹیموں کو لگایا کہ خواتین سے متعلق قرآن کے مقامات ہیں جو درس میں آئیں اس کو الگ کریں، فکری چیزیں اس کو الگ کریں. یہ 2 چیزیں ہم نے اس سال شروع کی، اور ان دونوں چیزوں میں ہمیں غیر متوقع نتائج جو ہے وہ برآمد ہوئے. یہ پہلی چیز غامدی سینٹر کی آن لائن خانقاہ تھی. ہمارے ایک اسکالر معیز امجد صاحب، انہوں نے اپنی توجہات کا مرکز تعلیم و تربیت کو بنایا ہے. غامدی صاحب کا ایک دیرینہ خواب، جو کہ انہوں نے اپنے رسالے میں بھی لکھا، مسلمانوں کی تہذیبی روایت کا بھی بڑا مشہور ادارہ خانقاہ کا، اس کا فروغ ہو. تو اس پس منظر میں ایک عالم اپنی خدمات دینا چاہتا تھا، تو ہم نے ایک تجربہ کیا کہ کیوں نہ آن لائن خانقاہ کا آغاز کیا جائے. خانقاہ سے مراد یہ ہے کہ خانقاہ اصلاً تو زمین پر ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، وہ موضوعات جو خانقاہ کے اندر زیر بحث رہتے ہیں اس کو ذرا آن لائن دنیا میں لے کے جائیں. تو یہ الحمدللہ کم و بیش 1 سال سے یہ آن لائن خانقاہ چل رہی ہے. میری اس میں ذاتی دلچسپی تھی تجربے کے طور پہ کہ میں دیکھوں کہ لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے، لوگ کیسے اس کو پرسیو کرتے ہیں. اس کے اس وقت تک 19-20 سیشنز ہو چکے ہیں. بڑی پابندی سے یہ سیشن ہوتا ہے ہر ہفتہ، اور 2 گھنٹے کا یہ سیشن ہوتا ہے. تو ہم نے گزشتہ دنوں میں نے اپنی ٹیم سے کہہ کر ایک فیڈ بیک فارم، جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، اس وقت کوئی 40 کے قریب ریگولر لوگ ہیں جو ان سیشنز میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم نے ان سے فیڈ بیک لیا، لکھ کے فیڈ بیک لیا، اس لیے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ تجربہ کیا آن لائن کامیاب بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں موقع نہیں ہے وہ فیڈ بیک دکھانے کا، لیکن میں اس کا خلاصہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ لوگوں نے غیر معمولی پذیرائی کی اس کام کی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب تک وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ صرف دینی گفتگو سنتے تھے. معیز امجد صاحب کی یہ خاصیت ہے کہ انہوں نے پورا کا پورا مرکز و محور انسان کی شخصیت کو بنا دیا اور اس کے اخلاقی وجود کو بنا دیا، اور وہ اس علم اور سائنس کو جانتے ہیں جو انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا جو موٹو ہے وہ ہے زندگی کی مصروفیات میں ایک وقفہ، اپنی تعمیر اپنی ایما پر، زندگی کے عملی مسائل کا حل اور آخرت کی یاد دہانی. اور آج ہی میں ابھی آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کلپ ان کا 30 سیکنڈ کا دیکھ رہا تھا. جو ان کے جو سیشنز ہوتے ہیں آن لائن، ہم ہر سیشن کی ویڈیو بھی ہمارے یوٹیوب پہ پوسٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے ہم 30 40 سیکنڈ کی پنچ لائنیں بھی نکالتے ہیں. تو ایک جملہ جو انہوں نے اپنی اس گفتگو میں کہا، انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ دینی کام ہے اور یہ دنیاوی کام ہے، یہ بالکل غلط اپروچ ہے. اگر آپ فیتھ کے لینس سے کسی کام کو کرتے ہیں تو وہ دینی کام بن جاتا ہے،
چاہے وہ نماز پڑھنے کا کام ہو، چاہے وہ دکان پہ سودا بیچنے کا کام ہو. اور اگر آپ فیتھ کا لینس ہٹا کر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ دنیاوی کام بن جاتا ہے. تو معز امجد صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے محقق ہیں، بڑے ماہر ہیں اور بڑے جینیس آدمی ہیں. اس فکر کے فروغ میں بھی ان کا غیر معمولی کردار ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ادارے نے ان کو انگیج کیا، انہوں نے ہم پر اعتماد کیا. امریکہ بھی ہم نے ان کو مدعو کیا تھا، وہ یہاں پر آئے، وہ یہ کام کر رہے ہیں. دوسرا کام جو اس وقت بڑا ہو رہا ہے وہ مولانا عمار خان ناصر صاحب نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے. وہ پروجیکٹ ہے صحابہ کرام کے آثار کی جمع اور تدوین، اس پر تحقیق کا. جس طرح غامدی صاحب نے حدیث پر کام کیا ہے، اسی طریقے سے ہماری جو روایت ہے اس میں بہت بڑا، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے ریسرچ مٹیریل موجود ہے. اس میں صحابہ کے اقوال ہیں، دین کے اوپر ان کے تبصرے ہیں، دین کے اطلاقات کے معاملات میں ان کی آراء ہیں، ان کی اجتہادات ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت جس وقت آپ علماء سے یا مذہبی فکر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صحابہ نے تو اس کے بارے میں یہ سمجھا ہے. تو اب اس کے اوپر ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ عمار خان ناصر کر رہے ہیں. لکھنے کا پروجیکٹ تھا، تو اب لکھنے کا پروجیکٹ تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کا یہ پروجیکٹ پوڈ کاسٹ کی صورت میں سامنے آئے. تو بہت ریگولر الحمدللہ اس وقت 19-20 ہر ہفتے ان کا یہ 2 ہفتے پوڈ کاسٹ ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بڑا اچھا اضافہ ہے. ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب یہ PhD اسکالر ہیں اور یہ وہاں جامعہ میں پڑھاتے ہیں اور ان کا کام ہمارے رسالوں میں شائع بھی ہوتا ہے. تو عمار صاحب اور یہ مل کے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، تو جو تحقیقی مواد یہ لکھتے ہیں وہی پوڈ کاسٹ کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو اب ایک عام آدمی جو ہے وہ خالص پیور ریسرچ کو بھی ایک ٹرکل ڈاؤن اسٹائل میں ایک عام آدمی کی سطح پہ ایک اسکالر کی زبانی اور ایک عام محقق کی زبانی جو ہے وہ اس کو سن سکتا ہے. شہزاد سلیم صاحب ہمارا مایہ ناز سرمایہ، انگریزی زبان میں 50 کتابوں کے مصنف، غیر معمولی ان کی اس فکر کے فروغ میں خدمات گزشتہ 35 سال سے غامدی صاحب کے ساتھ بڑی ڈیڈیکیشن سے لگے ہوئے ہیں. غامدی سینٹر جو ہے وہ ان کی خدمت پر معمور ہے. جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے ہم فروغ دیتے ہیں. بہت ڈسپلنڈ، بڑے ویجیلنٹ، بڑے یکسوئی اور انہماک کے ساتھ کام کرنے والے آدمی ہیں. ان کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت 5 کے قریب سیشنز ہو رہے ہیں جو ہمارے GCIL کا انگلش کا ایک الگ سے چینل ہے، تو انگریزی کے اس چینل پہ آتے ہیں. اس میں آس ڈاکٹر شہزاد سلیم ہے، اسلام اسٹڈی سرکل ہے، البیان کو یہ پڑھاتے ہیں، میزان کو یہ پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ 23 کوسچن کا انگریزی میں ایک اینیمیٹڈ خلاصہ بھی کر رہے ہیں. تو 24 گھنٹے یہ اس فکر کے فروغ میں لگے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے بھی اسکالرز میں نے آج تک دیکھے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ محنتی آدمی ہیں، جو سب سے زیادہ ڈیڈیکیشن اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ جناب ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب ہیں. یہ ادارہ 24 گھنٹے ان کی خدمت پہ معمور ہے اور یہ ان کو ہم نے لاہور میں اسٹوڈیو بنا کے دیا ہے. اپنے گھر سے بیٹھ کے یہ سارا کام کرتے ہیں. ہمارا جتنا اسٹاف ہے وہ سب ان کے گھر پہ جاتا ہے اور ہم نے یہ کوشش کی ہے جو بھی اسکالر ہے ان کے گھروں کے اندر وہ ہو، ان کو آنا جانا نہ پڑے، کمیوٹ نہ ہو، ان کی سیکورٹی کا مسئلہ نہ ہو. تو سب ان کے گھروں پہ جاتے ہیں، بس وہ بیٹھتے ہیں اپنے کمرے میں آ کے لائیو گفتگو کرتے ہیں، باقی کام وہاں سے آگے اسٹاف سنبھال لیتا ہے. 23 اعتراضات سیریز کے حوالے سے یہ ہم نے ایک کام کا آغاز کیا تھا. یہ ذرا مشکل کام ہے. یوٹیوب کے اوپر جو سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ چیز تلاش کریں کہ یہ بات کہاں کہی گئی ہے. آپ کو کتاب میں تو سرچیبل مل جاتی ہے لیکن یوٹیوب پہ نہیں ملتی. تو اب ہماری جو سیریز ہے وہ بعض تو 35 قسطوں کے اوپر ہے. تو اب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھئی یہ بات غامدی صاحب نے کہیں کہی تھی تو کہاں کہی تھی. اب نہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں نہ وہ ڈھونڈ سکتا ہے، ضرورت کے وقت کہیں ریفرنس دینا ہے. تو جتنا مٹیریل ہمارے یوٹیوب پر موجود ہے اس میں ہم نے پرائیورٹی دے کر یہ کوشش کی ہے کہ ٹائم اسٹیمپس اس میں آ جائیں. ہر موضوع سے متعلق نیچے لکھا ہوا ہے، تو آپ یوٹیوب کی ویڈیو کے اندر آپ سرچ کر سکتے ہیں. وہی ٹیکسٹ ڈسکرپشن میں بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ گوگل پہ جا کر لکھیں کہ ارتداد کے بارے میں 23 اعتراضات میں کہاں گفتگو ہوئی ہے تو وہ آپ کو ایگزیکٹ وہ ویڈیو نکال کے دے دے گا، اس لیے کہ وہ اب سرچیبل ویڈیو بھی سرچیبل بنتی چلی جا رہی ہے. تو اس پر جو ہے ایک عالم کی نظر بھی ہونا ضروری ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کارکنوں کے حوالے کر دیں. تو معز امجد صاحب اس پر کام کر رہے ہیں. ان کی نگرانی میں ایک ٹیم ہے جو اس پر کام کر رہی ہے، اس لیے کہ کیا عنوان نکالنا ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، یہ ایک اکیڈمک کام ہے جس کو ان کی زیر نگرانی کیا جا رہا ہے. تو اس وقت یہ آپ دیکھیے یہ ان سب چیزوں کے اوپر ہم نے یہ ٹائم اسٹیمپس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ایک ویڈیو کے اندر سمجھیں آپ کتنی کوئی 15 سے 20 کے قریب ٹائم اسٹیمپس ہوتی ہیں. یعنی ایک ویڈیو میں جن موضوعات پہ بات ہوئی اس کو الگ الگ اور آپ نیچے کرسر کو لے کے جائیں نا تو وہ خود ہی آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک اس موضوع پہ، یہاں سے یہاں تک اس موضوع کے اوپر. یہ کام شروع ہوا تھا غامدی صاحب کے علم کو جس طرح دنیا بھر میں تنزل اور انحطاط آتا ہے، جو فکری کام انہوں نے اعتراضات سیریز میں کیا، ان کے شاگردوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اس کام کو کیسے خراب کیا جائے، تو ہم نے اس کا خلاصہ کرنا شروع کیا. یعنی جو کام
پہلے وہ چھوٹے چھوٹے کلپس میں بات بتاتے تھے، انہوں نے کہا یہ بات کمیونیکیٹ نہیں ہو رہی، میں ذرا اس کو تفصیل سے بتاتا ہوں. تو جب انہوں نے تفصیل سے بتا دی، ہم نے کہا نہیں، ہم اس کو پھر خلاصہ کر کے خراب کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم پہ اعتراض کریں گے تو ہم دوبارہ ان سے جواب طلب کریں گے کہ بھائی دیکھیں آپ نے تو یہ بات کہی تھی. اور کچھ عرصے بعد لوگ یہ بھی کہیں گے دیکھو غامدی صاحب نے یہ بات کہی تھی، وہ کہیں کہاں کہی تھی، وہ کہیں اعتراضات سیریز کے خلاصے میں دیکھیں. تو یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں، جو شاگرد ہیں وہ استاد کا ایسی نام روشن کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ نام روشن کر رہے ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی محنت کی ہے، وہ یہ کہ الٹب گفتگو نہیں ہے. اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، مثال کے طور پر غامدی صاحب نے 23 اعتراضات سیریز میں 25 قسطوں میں ایک بات بیان کی ہے، تو اب اس کا ایک اسکرپٹ بنایا جاتا ہے، یعنی وہ 25 قسطوں کا ایک خاکہ بنتا ہے اور اس اسکرپٹ کو فالو کر کر ہم خلاصہ بناتے ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے اعتراضات سیریز کے تعارف کا یہ باعث بن سکتی ہے. اس تنبیہ کے ساتھ شروع آخر ہر جگہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو تفصیلی استدلال دیکھنا ہے تو وہاں جائیں، آپ کو پوری بات سننی ہے تو وہاں جائیں، آپ کو غامدی صاحب کا موقف جاننا ہے تو وہاں جائیں. البتہ داڑھی کے حوالے سے دیکھیے یہ 3 اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ اعتراضات ہیں، غامدی صاحب نے اس کا یہ جواب دیا، تفصیلی موقف. تو محنت کا کام ہے، اس لیے کہ اس میں انیمیشن کو ہم نے شامل کیا ہے. میں اردو میں خلاصہ کر رہا ہوں اس کا، یہاں سے شہزاد سلیم صاحب اس کا انگریزی میں خلاصہ کر رہے ہیں. تو عام طور پہ جو 10 قسطوں کی سیریز ہوتی ہے وہ 30 منٹ میں، یعنی 10 گھنٹے کا خلاصہ 30 منٹ میں ایک طرح سے ہو جاتا ہے. اسی سے آپ خلاصے کی وقت اور قدر و قیمت کا اندازہ کر لیں کہ وہ کیا ہوتا ہوگا. لیکن ایک کوشش ہے، اس کو لوگوں نے سراہا، اس پہلو سے سراہا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بھئی بنیادی مسئلہ کیا ہے، ہم نہیں جانا چاہتے، ہمارا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے ہم اس کو سنیں، تو ہم مثال کے طور پہ اس کو سن لیتے ہیں. تو ایک پروجیکٹ تھا، ذہن میں آیا، کسی طرح سے لوگوں کو شاید اعتراضات سیریز کے مزید تعارف کا یہ باعث بن جائے. یہ ہمارا دنیا ٹی وی کا پروگرام ہے. الحمدللہ 250 کے قریب پروگرام غامدی سینٹر سے ریکارڈ ہو کے نشر ہو چکے ہیں، 250 اور یہ غامدی سینٹر کی بھی خوش قسمتی ہے کہ اس نے غامدی صاحب کو یہاں سے موقع فراہم کیا، بجائے اتنا لمبا پہلے ہم سفر کر کے پاکستان جاتے تھے. تو 250 پروگرام، چونکہ ہر ہفتے یہ پروگرام نشر ہوتا ہے، اور دنیا ٹی وی والوں کا بھی اور جو وہاں کا گروپ ہے ان کا بھی شکر کہ وہ ہماری فکر کے فروغ میں اور دین کا ایک جذبہ رکھتے ہیں. ان پہ جو پروگرام غامدی صاحب کا دنیا ٹی وی پہ نشر ہوتا ہے وہ ہمارے یوٹیوب پہ نشر ہوتا ہے، اور پچھلے جتنے پروگرامز ہیں ان میں سے 100-150 کے قریب ہم نے نشر کر دیے ایک ایک کر کے، اور باقی آہستہ ان پروگرامز میں آپ دیکھیں کہ اتنی ویلیو ایڈیشن اس میں سیریز کی ہوئی ہیں ہم نے، بڑی چیزیں، اس کے کلپس نکلتے ہیں، اس کے اندر سے نیا مواد نکلتا ہے. تو بہت بڑا ڈیٹا، 250 کوئی کم پروگرام نہیں ہوتے، 40-50 منٹ کا پروگرام، اس کا ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ الحمدللہ آگے ہے. ہم نے یہ کوشش کی اپنے یوٹیوب پہ ڈیلی بیسس پہ، میری ٹیم ہے کہ جو کام غامدی صاحب کا اور ہمارا یہ ہو رہا ہے اس کو لوگوں کے ایکسیس میں ہونا چاہیے، نالج میں ہونا چاہیے. تو اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جائیں تو وہاں ڈیلی آپ کو اشتہارات نظر آئیں گے سیریز کے. یہ سیریز ہے، اس کے اندر اتنی اقساط ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. تو ہم لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی ٹیموں کو ہم نے لگایا ہوا ہے کہ آپ مستقل دیکھتے رہو، جو کام ہو رہا ہے اس کو ویژول فارم میں لے کر. اس کا ایک نمونہ ہے، مثال کے طور پہ یہ ہم یہاں پر بیٹھ کے لائیو غامدی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں مختلف شخصیات پہ، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی 30-35 کے قریب شخصیات پر گفتگو کا یہ بینر ہے جو یوٹیوب فیس بک پہ دنیا بھر میں جاتا ہے کہ ان شخصیات پہ غامدی صاحب نے بات کی ہے. پلے لسٹیں بنتی ہیں یوٹیوب کے اوپر. تو یہ ایک بڑا مشقت طلب کام ہوتا ہے جس کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے روزانہ. اس سال ہم نے 2400 ویڈیوز نشر کی ہیں، کل ملا کے ہمارے چینل پہ اس وقت 5,500-6 ہزار سے زیادہ ویڈیوز ہیں. تو ان کی ٹیگنگ، ان کو پلے لسٹ میں لانا، کس ویڈیو کے بعد کون سی ویڈیو ہے اس کو مانیٹر کرنا، یہ مشکل کام ہے. پچھلے سال یہیں پہ کھڑے ہو کے میں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم 1 سال کے اندر اپنے اس ادارے کے اندر جو امت کے بڑے علماء ہیں، ہماری جو فکری ہیریٹیج ہے، ہسٹری ہے، اس میسیج کو کنٹینیو کریں گے. تو الحمدللہ 14 کے قریب اسکالرس کے پورٹریٹ آپ نے وہاں دیکھا ہوگا، وہ ہم نے وہاں پر ایک طرح سے وہاں پر آویزاں کیے ہیں، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پیغام ملے. اس سال انشاءاللہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ موجود ہے، اس وقت یہ بھی دیوار موجود ہے اور بھی ہیں، ہم مزید جو بر صغیر کے بڑے علماء ہیں ان کو بھی یہاں پر ریفلیکٹ کریں گے. اور یہ دنیا کا وہ واحد ادارہ بنے گا کہ جہاں پر آنے کے بعد لوگ یہ چیز محسوس کریں گے کہ یہ فکری لحاظ سے ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن تب بھی ان کی عظمت علمی کے قائل ہیں، اور اسی سوچ کو انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے. اسکالرس کے یہاں پہ پورٹریٹ موجود ہیں. ڈاکومنٹریز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا. اس وقت آپ یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 ڈاکومنٹری بنانا مشکل ترین کام ہے. نہ ہمارا تجربہ ہے، نہ ہمارے پاس میڈیا کے اس میں وسائل ہیں، لیکن آن جاب ٹریننگ کے اصول پر ہمارے پاس جو اسکالر موجود ہیں ان کو اسکرپٹ رائٹنگ پہ لگایا، AI سے مدد لی، وائس اوور آرٹسٹ ہائر کیے، اینیمیشن کی ٹیمیں ہائر کیں. ہم نے مولانا وحید الدین خان پہ 55 منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی، اور مولانا کے ادارے کی طرف سے ہمیں یہ چیز موصول ہوئی، لکھی ہوئی
کہ مولانا کے اوپر پوری دنیا میں اب تک جو کام ہوا ہے اس سے کمپریہنسو ڈاکومنٹری کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اسکرپٹ بہت مضبوط تھا. اور جیسے ہی ڈاکومنٹری بنتی ہے، یہ ڈاکومنٹری کی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، اس کو میں براہ راست دیکھتا ہوں، جو اردو میں بن گئی اے آئی کے ذریعے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی، اور وائس اوور وہی ڈاکومنٹری انگریزی میں بھی موجود ہے اور وہی ڈاکومنٹری عربی میں بھی موجود ہے الحمدللہ. تو ہمارا ایک مقصد جو اس ادارے کا ہے کہ جو باقی اسکالرس کا کام ہے اس کو بھی دنیا بھر میں ہم انٹروڈیوس کرائیں، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی خدمات کی ہیں. تو مولانا وحید الدین خان کے اوپر پہلی دفعہ انگریزی، عربی اور اردو میں 55 منٹ کی کمپریہنسو ڈاکومنٹری ہمارے ادارے سے شائع ہوئی. اسی طرح سے ڈاکٹر فضل الرحمان کے اوپر ہم نے ڈاکومنٹری بنائی، اور بہت مضبوط اس کا اسکرپٹ ایک ایسے صاحب علم نے لکھا جو 10 سال سے ڈاکٹر فضل الرحمان پہ کام کر رہا ہے. تو اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی شاندار ڈاکومنٹری آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا. اور آپ لوگوں میں سے اس پروگرام کے بعد جس کو اس کا لنک چاہیے ہو تو آپ مجھ سے مانگے، میں اس کا لنک دے دوں گا. وہ ہے اسٹوری آف سدھارتھ. یہ ایک صاحب ہیں برطانیہ کے اندر 86 سال کے، جو اس عمر میں اس فکر سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے. تو ان کی زندگی کے اوپر برطانیہ میں ہم نے اشتراک کر کے برطانیہ کے ادارے اور وہاں کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی لائف کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی ہے. 20-25 منٹ کی وہ ڈاکومنٹری ہے، لیکن آپ کی روح اور ایمان دونوں تازہ ہو جائیں گے کہ بڑھاپے کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جو پوری زندگی غیر مذہب تھا، یعنی اسلام پہ نہیں تھا، وہ بلکہ ایک دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہ کیسے اس عمر میں غامدی صاحب سے متاثر ہوا اور کیسے قرآن کی طرف متوجہ ہوا اور کیسے وہ ایمان لانے کا. تو بڑی ایمان افروز ڈاکومنٹری ہے، وہ بھی ہم نے یہاں سے بیٹھ کر اور برطانیہ کے اندر وہ اشتراک کر کے بنائی. وہی ڈاکومنٹری انگریزی میں بھی آ رہی ہے، اے آئی وائس کلوننگ کے ذریعے اردو میں آلریڈی ہے اور انگریزی کے اندر بھی وہ نشر ہو رہی ہے. یہ ایک نیا فیچر ہم نے انٹروڈیوس کرایا. ہمارے پاس روزانہ دنیا بھر سے لوگ رابطہ کرتے ہیں سوالوں کے جواب کے لیے، بعض لوگوں کے ذاتی مسائل، بچوں کے مسائل. تو یہ اسکالر فیچر اپوائنٹمنٹ ہے. یہاں پر آپ جس طرح ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں، وکیل کو پیسے دیتے ہیں، تو اسکالر کو بھی اگر آپ نے لینا ہے تو آپ ایک رقم ہے جو ادارے کو ادا کریں. $50-60 ہے. 1 گھنٹہ ڈیڈیکیٹڈ، 1 دن کے نوٹس کے اوپر آپ کے مسئلے کے لیے آپ کو اسکالر اویلیبل ہو جائے گا. آپ کی بچی غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے، اس سے براہ راست بات کروانی ہے، آپ کے وراثت کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، ارجنٹ اسکالر. تو یہ سارے اسکالر اس میں اویلیبل ہیں. اور اس میں کیا ہوا کہ ہمارے اسکالرس کو بھی سپورٹ ہوئی کہ جو لوگ مثال کے طور پہ پہلے ان سے 2-3 گھنٹے بات کرتے تھے، تو ہم ایک قاعدے میں لے کر آئے. اور وہ لوگ جو ضروری بات کرنا چاہتے ہیں اب رقم ادا کرتے ہیں $50-60، اور اس کے بعد ایک قاعدے سے وقت مقرر کر کے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. زکوٰۃ کیلکولیٹر 3 سال پہلے ہم نے لانچ کیا تھا، اس میں بہت میجر تبدیلیاں کی ہیں. ہمارے ڈیلس کے ایک ساتھی ہیں، وہ یہاں پر آتے ہیں درس میں، ان کا نام بلال صاحب ہے. ان کی بڑی دلچسپی ہے، وہ سافٹ ویئر کے بھی ماہر ہیں اور زکوٰۃ میں دلچسپی لیتے ہیں. غامدی صاحب کے ساتھ ان کی گھنٹوں پر محیط یہاں پہ نشستیں ہوئیں. اس کیلکولیٹر کو پہلے وہ بیسک کیلکولیٹر تھا، اب وہ ایک بہت کمپریہنسو کیلکولیٹر بن رہا ہے. آپ اسٹارٹ اپ کی زکوٰۃ کیسے دیں گے، آپ مثال کے طور پہ کرپٹو کی زکوٰۃ کیسے دیں گے، آپ فارمنگ کے اندر اگر ہیں تو اس کی زکوٰۃ، جو بزنسز کے دنیا میں ماڈل ہو سکتے تھے. پہلے تو یہ بیسک تھا، بھئی آپ کی بزنس انکم ہے تو 10% زکوٰۃ، لیکن اس کو انہوں نے بہت زیادہ ان ڈیٹیل بنایا ہے. اور یہ ہماری ٹیم کے ساتھ پھر آئی ٹی کے ساتھ بیٹھے وہ، تو یہ اب انشاءاللہ ان قریب 1 ہفتے کے اندر ہم نیا زکوٰۃ کیلکولیٹر لانچ کریں. اس کو استعمال بھی کریں، اپنی زکوٰۃ نکال کے اور بتائیں اس کا کوئی فیڈ بیک ہو تو. اور جو زکوٰۃ بچ جائے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دے دیں، زکوٰۃ لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. انہیریٹنس کیلکولیٹر الحمدللہ یہ جاری ہے، اس کے ابھی ایک نیا ورژن ہم لے کر آ رہے ہیں. حامدی صاحب کی فکر کو سامنے رکھ کے یہ کیلکولیٹر ہم نے بنایا تھا، یہ موجود ہے، اس کا نیا ورژن آ رہا ہے. یہ 2 بڑے دلچسپ پروجیکٹ ہیں، بس اسی پہ ہم خاتمہ کرتے ہیں. حامدی صاحب پر جو تنقیدات ہوتی ہیں دنیا بھر میں، الحمدللہ ان سے جو متاثر لوگ ہیں وہ اس کو کبھی نہیں پڑھتے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ تنقیدات کیا ہو رہی ہیں، چاہے وہ علمی لوگ ہوں یا چاہے عام لوگ ہوں. پتہ بھی نہیں ہوتا، ریڈار میں بھی نہیں ہوتے، تو ایک ہی چیز پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور جب کبھی ان کو نئے کسی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر اس وقت موقع پہ فون کرتے ہیں کہ حسن بھائی اس کا کیا جواب ہے، آپ مجھے بتائیے، یا غامدی صاحب سے اس کو زیر بحث لے کر آئیں. تو یہ ایک نیا کانسیپٹ دیا ہم نے کہ ہمارے پلیٹ فارم پر ہم پر ہونے والی ساری تنقیدات ہم خود شائع کریں گے. تو الحمدللہ 300 کے قریب غامدی صاحب پر ہونے والی تنقیدات ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اور ایک ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے جو اس پر 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، اور وہ پورا دن اس کو پتہ ہے کہ فیس بک پر وہ ہے، یوٹیوب پہ وہ ہے. ہم نے اس کو آگے بڑھایا اور اس کی ٹیگنگ شروع کی. اور اب جو تنقیدات را فارم میں شروع ہوئی تھی، اب ہم نے اس کو ٹیگ کرنا شروع کیا. تصوف پر یہ تنقیدات ہیں، فقہ پر ہمارے یہ ہیں، غامدی صاحب کے اتمام حجت کے نظریے پہ یہ ہیں. اور اگلا فروغ ہم نے اس میں کیا کہ ویڈیوز کو بھی شامل کر دیا. تو جتنی تنقیدی ویڈیوز ہم پہ آتی ہیں وہ اب ہماری ویب سائٹ پہ، اس کا نام ہے انسائکلوپیڈیا آف کرٹیسزم.
تنقید ہی علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. غامدی صاحب کی فکر پر ہونے والی نئی اور پرانی تنقیدات اب ایک جگہ پڑھی جا سکتی ہیں اور اس میں فقہ، تصوف، جدید فلسفہ، کلام، تاریخی اعتبار سے ہونے والی تمام تنقیدات یہ جو ہیں یہ ہماری ویب سائٹ پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا، اس لیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی تنقید ہے کیا، تو اس کو پھر ہم یہاں پر اپنے پلیٹ فارم پہ زیر بحث لاتے ہیں. یہ کنورسنگ اسلام کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، عباسی صاحب کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اس کے 7-8 سیزنز آ چکے ہیں اور یہ بھی یہاں سے جاری ہے. اسی طریقے سے غامدی صاحب نے جو کچھ بڑے اہم آرٹیکلز ابھی پھر سے لکھنے شروع کیے ہیں تو ان کو AI کے ذریعے انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور عربی میں بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اس وقت الہاد کے اوپر ایک بڑا کمپریہنسو آرٹیکل غامدی صاحب نے ایتھیزم پہ لکھا ہے، تو ہم نے ایک نیا پیج بھی بنایا ہے جس پہ یہ جو اہم چیزیں ہیں یہ فلیش ہوتی رہتی ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ بھی آتی ہیں، تو یہ الگ سے بھی ہم اس کو شائع کرتے ہیں. یہ بھی کچھ اسی طرح کی معلومات ہیں، کچھ پیجز پہ ہیں. یہ ریکارڈنگز جو پورا سال یہاں پہ ہوئی ہیں اس میں مختلف بتایا ہوا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ علمی فکری موضوعات کو زیر اعتراضات سیریز الگ چل رہی ہے، یہاں ہفتہ اتوار کی نشست ہوتی ہے اس میں سیریز چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہماری اس سال کوئی 55 کے قریب ہم نے نئی سیریز کی ہیں. یہ ڈبنگ کے حوالے سے سارا کا سارا کام یہ کرتے ہیں. ہم تو کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں لیکن یہ ڈبنگ کا جو اتنا کام ہے اور یہ بڑا یہ خود میرے لیے ایک جس کو آپ کہتے ہیں میریکل تھی آنیسٹلی اسپیکنگ، کہ وائس کلوننگ کے ذریعے غامدی صاحب جو ہے، بلکہ مجھے کئی لوگوں نے میسج کیا، اس نے کہا کہ غامدی صاحب ماشاءاللہ امریکہ جا کے اتنی اچھی انگریزی بولنے لگ گئے ہیں. میں نے کہا بس آدمی سیکھ جاتا ہے اگر سیکھنا چاہے. آپ یقین جانیں جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ انگریزی میں بات کر رہے ہیں کہ اردو میں کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ بتانے کے لیے ہر جگہ الگ سے لکھا ہوا ہے کہ یار یہ AI جنریٹڈ ہے، یہ نہ ہو کہ کل وہ کہیں جی. اور اس میں ایک عجیب و غریب فیچر آیا ہے، ابھی ڈسکس کر رہے تھے، کسی نے بھیجا، مکرم بھائی نے بھی شاید بھیجا. وہ کمال یہ ہے کہ اب آپ تو اردو میں گفتگو کر رہے ہیں نا، ڈبنگ میں تو اب ٹیکنالوجی یہ آ گئی ہے کہ آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ انگریزی کے لحاظ سے ہلیں گے. اور ابھی میں یہاں موقع نہیں ہے آپ کو میں دکھاؤں، وہ ابھی ہم نے دیکھا بعض اردو بولنے والے اسکالر کی ایسی غیر معمولی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ آدمی گفتگو نہیں کر رہا انگریزی. یعنی ہونٹ جو ہیں وہ انگریزی کے لحاظ سے ہل رہے ہیں، اردو کے لحاظ سے نہیں ہل رہے. تو یہ انشاءاللہ بڑا اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا. امریکہ میں موجود اکیڈمکس کے لوگوں نے اس کا فیڈ بیک دیا کہ وہ لوگ جو کبھی سنتے نہیں تھے وہ بھی اس سیریز کو اب انہوں نے سننا شروع کر دیا ہے. یہ ہمارا ہر مہینے کا خبرنامہ ہے، آپ یہ دیکھا بھی کریں اس کو اور اس کو فروغ بھی دیں. جو کام یہاں پہ ہوتا ہے ہر مہینے سامنے آتا ہے اور ایک بلیٹن کی صورت میں غامدی صاحب کے لائیو سیشن کے درمیان میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. ہم نے دفتر کو بھی بہتر کیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے سال آپ آئیں گے تو یہ مزید بہتر ہوگا. یہاں پہ مزید رینوویشن ہوں گی. غامدی صاحب کی جس طرح ایک فکری ایک منہاج اور ایک کوالٹی ہے، اس طرح اس جگہ پر جہاں پر آپ لوگ آتے ہیں اس کی بھی اس کوالٹی کو ہم مینٹین کریں گے. اور یہ جو نشان آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس نشان کے بارے میں بھی بتا دوں کہ یہ وہی نشان ہے، یہ جو سائن ہے المورد کا، جو آج سے 42 سال پہلے خود غامدی صاحب نے جا کر اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کروا کر لوگ اس وقت بنوایا تھا. اسی نشان کو ہم نے یہاں پہ چسپاں کیا ہے تاکہ یہ بھی پیغام ہو کہ یہ اسی روایت کا تسلسل ہے. دفتر کی بہتری بھی ہم نے کی اور یہ سارے خلاصے وغیرہ یہ آپ کو ان کے اندر مل جائیں گے. یوٹیوب پہ بھی دیکھا گیا اور باقی چیزیں بھی ختم ہو گئیں. ایک سوال انہوں نے کیا تھا، اس کا میں جواب دے دوں. آپ نے پوچھا تھا کہ وہ ریونیو یا یوٹیوب کی پروگرس کیا ہے. تو یوٹیوب پہ ہمارا مین جو اس وقت فوکس ہے وہ یوٹیوب چینل ہے، اس لیے کہ ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ لوگ تفصیلی گفتگو سنیں. باقی جو پلیٹ فارم ہیں، انسٹاگرام اور یہ ٹک ٹاک اور یہ باقی جو شارٹس ہوتے ہیں وہ صرف ایک موٹیویشن کی چیز ہوتی ہیں، وہ ایجوکیشن کی چیز نہیں ہوتی. ہمارا سارا فوکس یوٹیوب کے اوپر ہے. تو یوٹیوب پر اب تک ہمیں 66 ملین دفعہ دیکھا جا چکا ہے. 66 ملین ٹائمز ہمیں یوٹیوب پہ دیکھا جا چکا ہے. اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھی ہمارے 3 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہوئے تو ہم نے جو اشتہار لگایا، کیونکہ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ویوز کا فتنہ ہے. لوگ ویوز لینے کے لیے اور اپنے فروغ کے لیے بتاتے ہیں بھی ہمیں اتنے ملین ویوز مل گئے اور تھمبنیل لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اس فتنے سے بہت محفوظ ہیں. ہماری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ اس پہلو سے نہیں ہوتی کہ وہ کلک بیٹنگ ہو یا اس پہ سنسنی خیز کوئی چیز لکھی ہو. اس وقت یوٹیوب کے اوپر 20 کے قریب چینلز ہیں جو ہماری ویڈیوز کو لے کے وہاں لگاتے ہیں. اور میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کئی چینلز ایسے ہیں جس ویڈیو کو ہمارے 5000 لوگوں نے دیکھا ہے، وہاں پر وہ 3 لاکھ لوگوں نے دیکھ لی ہوتی ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کا جو عنوان اور کیپشن ہے. یہ ہمیشہ نہیں کرتے. ہاں،
اس کو اس میں 2-4 مخالفین کی فوٹو لگا دیں گے، غامدی صاحب کا دھماکے دار جواب. تو اب وہ جو ہے وہ لوگ اس کو بہت دیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو ختم نہیں کیا، ہم نے ان لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ نے اس ہمارے فارمولے کو فالو نہیں کیا تو ہم آپ کے چینل کو اسٹرائک پہ، اور کچھ چینل کو ہم نے بند بھی کیا پچھلے کچھ عرصے میں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. لیکن اوور آل ہم لینینٹ ہے اس معاملے میں، اس لیے کہ چلو جو کوئی ویڈیو لگا رہا ہے تو فروغ ہی ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے. تاہم ہم ویوز کے چکر میں کبھی نہیں پڑتے، نہ اپنے اسکالرس کو ویوز کے لیے جج کرتے ہیں کہ فلاں کی ویڈیو پہ اتنے کم ویوز کیوں آ رہے ہیں، زیادہ ویوز کیوں آ رہے ہیں. اور ابھی ہمارے جب 3 لاکھ سبسکرائبر الحمدللہ یوٹیوب پہ پورے ہوئے تو جو اشتہار ہم نے دیا اس میں لکھا تھا کہ آپ سچائی کو سبسکرائب کریں. آج تک ہمارے کسی فورم پر کسی ویڈیو میں ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کبھی نہیں کہا. اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سبسکرائب کبھی نہیں کرتے، سبسکرائب کریں گے فائدہ ہوگا. کبھی ہم نے نہیں کہا کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور ہم نے اس اشتہار میں بھی لکھا ایک بندہ سنے یا 1 ملین آدمی سنے، آپ سچائی کو سبسکرائب کریں، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ویوز ایٹ آل. 3 لاکھ جب ہمارے پورے ہوئے تو ہم نے اس اشتہار کو شائع کیا تھا. یہ کچھ چھوٹی سی گزارشات ہیں اس اپنائیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں کبھی بھی تکبر میں، ریا میں اور اپنی برتری کے ذام میں، عزم میں کبھی مبتلا نہ کرے. جس طرح ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے اسی طریقے سے دنیا بھر میں بالخصوص پاکستان میں غامدی صاحب کا ادارہ کام کر رہا ہے، اور ممکن ہے اس سے بہتر خدمت اور بھی جگہوں پہ لوگ انجام دے رہے ہیں. تو یہ چھوٹی سی حقیر سی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاص کو شامل رکھے اور اصل مقصد جو ہے وہ پیش نظر رہے. ادارہ بطور ادارہ، ڈپارٹمنٹ بطور ڈپارٹمنٹ، پروجیکٹ بطور پروجیکٹ آگے نہ بڑھیں، بلکہ جو مقصد پیش نظر ہے وہ مقصد ہمارے سامنے رہے. دعوت دیتا ہوں استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کو اختتامی کلمات کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، میں آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں 5-6 سال پہلے جس کام کی ابتدا کی گئی تھی وہ اللہ کی عنایت اور اس کے کرم سے فروغ پذیر ہے، اور جس طرح کی کارکردگی ہر سال سامنے آ رہی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ادارے کا مستقبل بھی روشن ہے. اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ زندگی کا مشن ہے. انہوں نے ہر چیز سے قطع نظر کر کے اس کو اپنا ہدف بنایا ہے، اور ایک دینی جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے فیض یاب ہونے کی خواہش کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں ان کی مساعی میں اللہ کی عنایتیں شامل رہیں، ان کا اخلاص قائم رہے، اور جو لوگ بھی ان کی نصرت کے لیے جہاں تہاں سے آتے ہیں ان سب پر بھی اللہ اپنا خاص کرم رکھے. بس مختصر طور پر میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا ادارہ جو کام کر رہا ہے وہ تو ایک ادارے کی حیثیت سے کر ہی رہا ہے، اور میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اس کے لیے نئے سے نئے مواقع پیدا ہوتے چلے جائیں. میں خود جو کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں چند مختصر باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں اس موقع پر. قوا اگرچہ بہت مزمل ہو گئے ہیں، اتنی طاقت اب نہیں رہی، حافظے پر بھی اب اثرات ہو رہے ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمت دے رکھی ہے یہی آرزو ہے، اور اس کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ خدمت انجام پاتی رہے. اس وقت جو اعتراضات سیریز ہے یہ اصل میں ایک پورا تصنیفی کام ہے. یہ محض وہ گفتگو نہیں ہے جو میں بالعموم بیٹھ کے کر دیتا ہوں. اس میں ایک پوری تصنیف ہی سامنے ہوتی ہے، اور اس کی آپ تصنیفات کی صورت میں ظہور پذیری بھی دیکھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے اب اس کو لکھنا شروع ہوا ہے ان کا اندازہ ہے کہ یہ جتنی بھی عنوانات کے تحت چیزیں آئی ہیں وہ سب کتابیں بن جائیں گی. تو اسی لحاظ سے یہ پوری گفتگو کی بھی جاتی ہے کہ وہ پوری طرح آرگنائز بھی ہو، اس میں تمام چیزیں علمی لحاظ سے تدوین میں آ جائیں، اور جن چیزوں کو لوگوں نے اعتراضات کا ہدف بنایا ہے وہ سب کی سب واضح بھی ہو جائیں. اس میں اس وقت غالباً 3 یا 4 موضوعات باقی رہ گئے ہیں، تو اللہ چاہے گا تو یہ مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد پیش نظر یہ ہے کہ الہاد پر ایک سیریز کی جائے. اس وقت ہمارے ہاں لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں. الہاد کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، لیکن غوغا بہت ہے، شور بہت ہے.
یہ ضرورت ہے کہ اس پر ایک باقاعدہ سیریز کی جائے اور جو کچھ بھی اعتراضات مذہب پر، مذہبی مقدمات پر ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ اب ظاہر ہے انگریزی میں، عربی میں، چینی میں، دنیا کی ہر زبانوں میں یہ چیزیں چلی جائیں گی، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ہم جو بنیادی خدمت کر سکتے ہیں، میں اس کے بعد انشاءاللہ اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، وہ زیادہ لمبی نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک بڑا معاملہ تھا، اس میں مذہبی لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ زیر بحث تھے سب کے سب۔ اس میں ظاہر ہے وہ اعتراضات زیر بحث ہیں جو مذہب پر کیے جا رہے ہیں یا الحاد کے علمبردار کر رہے ہیں، یا الحاد کو جو لوگ ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ارادہ یہ ہے کہ خلافیات پر ایک سیریز اگر اللہ نے مہلت دی تو کی جائے، کہ ہماری مسلمان امت میں پچھلے 1400 سال میں جو مختلف نقطہ نظر بنے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا استدلال کیا ہے، اس کا خیال ہے کہ۔ اور پھر اگر اللہ نے موقع دیا تو ایک اور خواہش بھی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ کو تنقیدی طریقے سے ایک بار پڑھایا جائے۔ وہ پھر ہر شخص پر واضح کر دے گی کہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ اور اس تاریخ کا جو کلمینیشن ہوا ہے علمی لحاظ سے، اس کے بالکل مقابل میں یا اس کے متوازی فراہی نقطہ نظر کہاں کھڑا ہے اور وہ کس زاویے سے اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ کچھ ارادے ہیں۔ میں دعا کی درخواست کے لیے ان کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے درخواست کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا موقع ملے، پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ حدیث کی مجلد تو اس وقت شائع ہونے کے قریب ہے، امید ہے اگلے مہینے یا ایک آدھ مہینے میں شائع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی کیونکہ میں نے سارے حدیث کے کام کو 3 عنوانات میں تقسیم کر دیا تھا، علم النبی، فقہ النبی اور سیرت النبی، تو فقہ النبی اور سیرت النبی پر بھی کام شروع ہو گیا ہوا ہے، اور اس وقت پاکستان میں کچھ لوگ اس میں معاونت کر رہے ہیں۔ امید یہ ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح حسن صاحب نے بھی ذکر کیا، کچھ اہم چیزیں ہیں جو توضیح کا تقاضا کر رہی تھیں، تو میں نے اپنی کتاب مقامات میں اس پر کچھ مضامین لکھنا شروع کیے ہیں۔ اس میں بعض چیزیں الحاد سے متعلق ہیں، وہ لکھی گئی ہیں، کچھ اصول فقہ کے بارے میں ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اس پورے فکر سے بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی ایک خاص طرح کی پریزنٹیشن کی ضرورت تھی۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ تو اس طرح کے کچھ ارادے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عرفت ربی و فسق لزائم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور اللہ ہی چاہتا ہے اور اس کی حکمت ہوتی ہے تو کسی چیز کو بند کر دیتا ہے۔ رفع ذکر بھی اسی کے پاس ہے۔ ہم عاجز بندے صرف درخواست کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اور میں بھی اس ادارے کے لیے، اس کے کارکنوں کے لیے، اس میں کام کرنے والوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم جاری رکھے اور اس کو مزید کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔